تزکیہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو تمام کی تمام صفات کے ساتھ متصف کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جو ہیں دین کے تمام شعبوں میں بیٹھ کر کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کی تربیت، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے ایک جملہ شروع میں بولا آپ کو دیکھ کر کے، صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی مجلس سے اٹھ کر کے تشریف لے جاتے تھے، اس کے بعد پتہ چل جاتا تھا یہ ابو بکر بیٹھے ہیں، یہ عمر بیٹھے ہیں، یہ عثمان بیٹھے ہیں، یہ علی بیٹھے ہیں، یہ طلحہ بیٹھے ہیں، یہ زبیر بیٹھے ہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں۔ نبی کے بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ ہمیں روڈوں پر، سفروں میں حضرت کے مریدین، حضرت سے محبت کرنے والے، حضرت سے عقیدت رکھنے والے دور سے دیکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایمانداری سے مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ حضرت جی آ رہے ہیں سامنے، یہ کیوں ہے؟ حضرت جی کی خدمت میں، صحبت میں رہ کر کے انہوں نے آپ کی تربیت ایسی فرما دی کہ آپ کے چہروں کا رنگ، آپ کی وضع کا تھا، آپ کے سر کے اوپر ان جیسی پگڑی، ان جیسا لباس، کئی مرتبہ یوں لگتا ہے کہ بس حضرت جی ہی آ رہے ہیں۔ میں اگلا جملہ اپنے عنوان کے لحاظ سے بولوں۔ میں سوچتا ہوں ہمارے بزرگوں کے ہاں، ہمارے اکابرین کے ہاں، ان خانقاہوں میں آنے والے لوگ یہاں رہ کر کے کوئی چند دن گزارے گا، مہینہ گزارے گا، چلا گزارے گا، 4 مہینے لگائے گا، یہاں بھی آتے ہیں، رائے گنج میں بھی اس کام کے لیے جاتے ہیں۔ چند دن لگانے کے بعد جب آیا تھا تو چہرہ خلاف سنت تھا، اور چند دن ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے اٹھ کر کے جب گیا تو اس کا چہرہ سنت کے مطابق بن گیا۔ آیا تھا تو بے نماز تھا، چند دن یہاں رہ کر کے واپس گیا، وہ پکا صرف نمازی نہیں، وہ تہجد پڑھنے والا، اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے والا بن گیا۔ یہ قرآن پاک کھول کر کے کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا، حضرات کی خدمت میں بیٹھ کر چند دن رہ کر کے گیا۔ یہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے ان اکابرین، ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا رنگ بدلتا ہے، نظام بدل جاتا ہے۔ جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہوگی، ان کی صحبت میں وقت گزارا ہوگا، 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ، 40 دن نہیں، انہوں نے ساری زندگی نبی کی صحبت میں، نبی کی معیت میں گزاری۔ نبی کی نظر جب ان پہ پڑتی ہوگی اور ان کی نظر نبی کے اوپر پڑتی ہوگی، ایمانداری سے ایمان کے مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ یہ کوئی شاعر پڑھا کرتا ہے، پتہ نہیں، اصحاب کی محفل میں جب بیٹھتے ہوں گے سر جوڑ کر، اصحاب کی حالت یہ ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی حالت ہوتی ہے حضرت جی تشریف لانے والے ہیں، آپ کو انتظار ہوگا، وہ جب تشریف لاتے ہیں آپ کو انتظار ہوتا ہے، اور جو جب تشریف لے آتے ہیں آپ کی محبت، آپ کی عقیدت
آپ کی نظریں پوری کی پوری ان کے اوپر ٹک جاتی ہیں. حضرت آپ کو دیکھتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ایمانداری سے آپ کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ ایک طبقہ ہے جو اس جماعت کو کہتا ہے کہ ان کے ایمان کا رنگ بدلتا رہا. تو میں جملہ اس انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کی مجلس میں، محفل میں تھوڑا سا وقت گزارا، یہاں رنگ بدل جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. جن لوگوں نے پیغمبر کی صحبت میں پوری زندگی گزاری ہوگی، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی ان کی ایمانداری سے؟ یہی وجہ ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک جملہ فرمایا. عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے آمنہ کے در یتیم کو دیکھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں ولی اللہ بنے گے، غوث بنے گے، قطب بنے گے، ابدال بنے گے، مجدد بنے گے، محدث بنے گے، امام بنے گے، مجتہد بنے گے، سب کچھ جاری رہے گا، لیکن کوئی صحابی بن سکتا؟ ہمارے نبی پہ نبوت بھی ختم ہے اور نبی کے بعد صحابیت بھی ختم ہے. قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ قیامت تک کوئی صحابی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگ ہیں ہمارے. میں نے بڑے حضرت جی کی زیارت کی ہوئی ہے، حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمانداری سے ہمیں ایسے بزرگ عطا کیے ہیں جن کو دیکھ کر کے بہت ساروں کی ایمانی کیفیت بدل جاتی ہے. میں نے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب کو پہلی مرتبہ جب دیکھا، ہمارے ہاں کمالیہ میں تشریف لائے. اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا وجیح چہرہ، اور قد بھی اللہ تعالیٰ نے لمبا دیا. ہاتھ میں عصائے کلیمی بھی ان کے بڑا ان کے مطابق ہوتا تھا. تو چہرے کے اوپر یہ روب، یہ دبدبہ جو ہے، یہ بھی ایک علامت ہوا کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے اکابر کو دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا ہے. میں نے حضرت جی کے واقعات بھی کتابوں میں پڑھے ہیں. حضرت جی کے واقعات میں نے کتابوں میں کئی سارے پڑھے ہیں کہ کسی ابھی ایئرپورٹ کے اوپر جہاز سے نکل کر کے باہر آئے، بس دور سے دیکھا، اللہ والے کی نظر پڑی، ادھر تبدیلی آ گئی. یہ جو شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یہی بزرگ ہیں. انہی کی صحبت میں بیٹھ کر کے آپ کی جو چند گھڑیاں گزرتی ہیں، ہزاروں سالوں کی عبادت سے یہ بہتر ہوا کرتی ہیں. میں نے کہا نبوت ختم ہو گئی، صحابیت ختم ہو گئی، ان کے نظام کو چلانا کس نے ہے؟ وہ ہیں یہ اکابر، یہ بزرگ، یہ علماء کرام، یہ مجاہدین جو اپنے اپنے انداز میں حضرات صحابہ کرام کا پیغام لے کر کے دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں. آج یہ اکابر تزکیہ کرتے ہیں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمارے نبی کے لیے دعا مانگ کر کے لیا تھا تو یہی دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، عظمت والا، بلندی والا، مرتبے والا، مقام والا، شان والا، رسولا، لام کے اوپر تنوین ہے. علماء طلباء بیٹھے ہیں، یہ قاعدہ ہے
جس لفظ کے اوپر تنوین آ جائے وہ لفظ بھی تعظیم والا بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ عظمت والا، بلندیوں والا، رفعت والا، مرتبے والا، شان والا، مقام والا نبی دے دے۔ اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ بیت اللہ میں بیٹھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، حکمت و دانائی کی باتیں کرے گا، اور ساتھ ساتھ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کا تزکیہ کرے گا۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں شکریہ ادا کرتے ہوئے، میں نے آپ کا وقت لے لیا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، یہ بھی میں سمجھوں گا ان بزرگوں کا فیض ہے، یہ انہی کی صحبت کی برکت ہے، ورنہ ہمیں ایمانداری سے آدمی دوسرے ماحول میں جائے نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بات کرنا۔ یہ میں نے جتنی باتیں کر لی ہیں میں سمجھتا ہوں، میں نے حضرت رائے پوری کی وہاں ٹوڈیا شریف میں ایک مرتبہ مجھے بڑی تکلیف تھی، حضرات نے مجھے کہا بیان کر دو، میں نے کہا یہاں حضرت نفیس شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ابن امیر شریعت سید عطا المحمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب جو بڑے حضرت کے خلیفہ تھے وہ تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرات سے منت کر کے کہا خدا کے لیے یا ان کو سٹیج سے اٹھا دو یا مجھے رخصت دے دو، ان کی موجودگی میں بات کرنا بڑا مشکل ہے، مگر حضرت مولانا عبدالمجید جلیل صاحب نے مجھے فرمایا یہ دور ایسا آ گیا ہے، آج کے سارے نوجوان آپ کو دیکھنے آتے ہیں، آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے آپ بلا دھڑک آج بیان کریں۔ میں نے اللہ کا نام لیا، دعا کی، ایمانداری سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے 2 گھنٹے گفتگو کر دی وہاں۔ وہ میں سوچ رہا تھا کہاں سے باتیں آ رہی تھی، وہ مجھے حضرات کی قبروں سے انوارات، تجلیات، اس کے اثرات آ رہے تھے۔ وہی قبر ہے جس کے پاس زندگی میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا دنیا کا سب سے بڑا خطیب، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب جو تھا، دنیا جس کی خطابت کے اوپر ناز کرتی تھی، وہ حضرت رائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور حاضر ہو کر کے کیا عرض کیا تھا، حضرت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت نے آگے سے کیا فرمایا تھا، آپ بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑوں کو میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے گولڑا شریف کی طرف اشارہ کر دیا تھا، مگر امیر شریعت نے فرمایا تھا حضرت میں پورا ذہن بنا کر کے آیا ہوں، میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ہی ہاتھ رکھنا ہے، مجھے بیعت بھی کریں اور اپنی نظر بھی میرے اوپر ڈال دیں۔ یہ جملہ بھی کہا تھا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اکابر کی بزرگوں کی نظریں ہوتی ہیں، یہ نظریں پڑ جاتی ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت بس بیعت بھی کریں اور ذرا نظر بھی ڈالے میرے اوپر۔ اور آگے جملہ کیا بولا تھا، پنجابی کا جملہ ہے، شاہ جی نے کہا تھا میری کگری نو کنگرو لوا دے جے میری ٹور ویکھ لے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری نے حضرت رائے پوری سے کہا تھا، یہ اکابر ہے، یہ خانقاہی نظام ہے جی۔ حضرت کہتے ہیں بڑھانوں کو پتہ نہیں چلا، میں نے پنجابی کا لفظ بولا نا، کگری نو کو گرو لو ہدے، میں اب شلوار کا ہوں یا پتہ نہیں، وہ بڑھانوں کے ہاں وہ بڑا بھی ایک ہوتا ہے نیچے پہننے کے لیے عورتوں کے لیے، کیا بولتے ہیں آپ اس کو۔ کبھی کبھی یہ جو شادیاں ہوتی ہیں نا، خاص کر شادیوں کے موقع پر جو لڑکیوں کا لباس بنایا جاتا ہے، اس کو جہاں اور بہت ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں بھی لگائی جاتی ہیں
جن کی آواز نکلتی ہے چلنے کے اوپر، یہ بکرے کے گلے میں، گائے کے گلے میں وہ بجنے والا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بجتا ہے نا، آواز نکلتی ہے۔ تو شاہ جی نے جملہ کیا کہا، میری گگری کو گھنگرو لگوا دے اگر تو نے میری ٹور ویکھنی، جب وہ آپ کی نظر میرے اوپر پڑ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ آ جائے گا، آپ کے ہاتھ میرے لیے اٹھ جائیں گے، پھر میری پرواز دیکھنا، میں نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قادیانیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، نظر آپ کی ہوگی، بول کر کے میں دکھاؤں گا، دنیا مجھے دیکھتی جائے گی۔ بس میں نے حضرت جی کے حکم سے، حضرت کے چھوٹے صاحبزادے جب بیان کر رہے تھے نا، میں نے اوپر بیٹھے ہوئے پوچھا کہ کون سے بزرگوں کا بیان ہو رہا ہے؟ یہ میں نے لفظ یوں ہی پوچھا، میں الفاظ سن رہا تھا نا، بڑے خوبصورت الفاظ، وہ بڑے لوگوں والے الفاظ تھے، بزرگوں والے چونکہ الفاظ تھے، حالانکہ ان کی عمر وہ نہیں ہے، ابھی عمر میں وہ نہیں ہے، مگر یہ اتنے لوگ جو حضرت جی کی صحبت میں ہیں، وہ تو بیٹا ہے ان کا، اور بیٹوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا؟ اس عمر میں جتنا خوبصورت بیان انہوں نے بزرگوں جیسا بیان کیا ہے، ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی حضرت جی کی تربیت کا، ان کی صحبت میں رہنے کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دیر تک باقی رکھے۔ آخری جملہ بھی آپ کو سناؤں، ہم جو یہاں سیاست کرتے ہیں نا، جنگ میں الیکشن لڑتے ہیں، ہماری بنیادوں میں بھی حضرت جی کا پورا پورا حصہ ہے، حضرت جی کا پورا پورا حصہ ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، ان کی مسلوکیات ہو گئی، یقیناً وہ جہاں بھی ہوتے ہیں دعائیں ان کی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، مگر میں نے کہا بنیاد میں حضرت جی کا حصہ ہے۔ جب مولانا اشار القاسمی شہید کا الیکشن تھا تو اس کی پوری پوری نگرانی جو ہے وہ ہمارے حضرت جی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دیر تک باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہی سے یہ تربیت لے کر کے، ان کی صحبتوں میں رہ کر کے ہمیں بھی اپنے مشن کاز کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حضرت جی کا، حضرت کے صاحبزادوں کا، باقی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ آپ کے سامنے بیٹھا دیا، میں ڈرتے ڈرتے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔